عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں کی جماعت، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ اور ان کے عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ راوی نافع کہتے ہیں ایک دن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا، کعبہ تم کتنی عظمت والے ہو اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2032، یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا، اور جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے سنوارا جو وہ نہیں دیا گیا ہے تو وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2034، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2035، یہ حدیث صحیح ہے۔